جی میرا سوال یہ ہے کہ مسلمان کا صحیح مطلب کیا ہے؟ سوال کیا ہے کہ مسلمان کا مطلب کیا ہے۔ دیکھیے، مسلمان جس مالک نے ہمیں بنایا ہے، جس اللہ ایشور نے ہمیں بنایا ہے، اس نے ہمارے اندر اپنی رچنا کو رچا ہے، اور مسلمان اس رچنا کے آدھار پر جیون جیتا ہے، اچھائی پہ چلتا ہے، برائی سے بچتا ہے۔ جو قرآن مجید میں اچھائی برائی کے آدیش، حرام حلال اللہ تعالیٰ نے ایشور نے دیے ہیں، ان آدیشوں پہ چلتا ہے، اسے کہتے ہیں مسلمان۔ تو یاد رکھیں، پوری دھرتی پر، پوری دنیا میں قرآن مجید ہی ایسی کتاب ہے جو پوری طرح سے برائی سے سرکشت ہے اور ایشوری رچنا پر آدھارت ہے، اور ایشور کا سچا راستہ، اللہ تعالیٰ کا سچا راستہ اس کی رچنا پر ہی ہے، اس کی رچنا پر ہی چل کر مل سکتا ہے۔ باقی کسی اور طریقے سے انسان اللہ تعالیٰ کو، ایشور کو نہیں پا سکتا، اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر چل کر ہی پا سکتا ہے۔ تو یاد رکھیں، اسلام دھرم ایشوری رچنا پر آدھارت ہے۔ جو اسلام کے علاوہ کسی اور دھرم پر چل کر مر کے جائے گا، وہ مرنے کے بعد دھوکہ کھائے گا، چاہے وہ دنیا میں کتنی ہی دلیل دے، کتنی ہی جھوٹی دلیل دے وہ دنیا کے اندر کہ میں سچا ہوں، ایشوری رچنا سے ہٹ کے چلے، اور چاہے وہ کتنی دلیل دے کہ میں اچھائی پہ چل رہا ہوں، بھلائی پہ چل رہا ہوں، میں سچا ہوں، چاہے وہ کتنی ہی دلیل دے کر اپنے آپ کو سچا ثابت کرے، دنیا میں تو وہ دل بہلا لے گا، لیکن موت کے بعد، وہ مرنے کے بعد دھوکہ کھائے گا اگر ایشوری رچنا سے ہٹ کر چل کر مر کے جائے گا۔ تو دیکھیے، مرنے کے بعد کامیابی حاصل کرنے کے لیے ایمان کی ضرورت ہے۔ مرنا سب کو ہے، جو ایمان لے کے مرا وہ کامیاب ہے، جو ایمان سے رہ گیا وہ برباد ہے۔ اب اصل چیز کیا ہے؟ ایمان، یعنی ایماندار بن کے مرنا، سچائی پر چل کے مرنا۔ اب ایمان اسی کو ملے گا جو اللہ کی کھوج میں غور و فکر کرے گا، سوچ و وچار کرے گا، سچائی کی تحقیق کرے گا، اللہ سے ایمان مانگے گا، اسی کو ایمان نصیب ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ایشور اسی کو اندھکار سے نکال کر روشنی میں لائے گا، اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لائے گا، انسان کو موت دینے سے پہلے مرنے کے ہوش میں لے آئے گا۔ ایمان والے اور بغیر ایمان والے کی مثال ایسی ہے، یعنی ایماندار اور بغیر ایماندار دونوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اندھا بہرا ہو، بغیر ایمان والا، اور ایمان والا دیکھتا سنتا ہو۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں دونوں برابر ہو سکتے ہیں کیا؟ یہ ایک تو اندھا ہے اور ایک بہرا ہے، اور ایک دیکھتا ہے اور ایک سنتا ہے، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ نہیں ہو سکتے۔ ایک آنکھ والا ہے اور سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، جو غور کرتا ہے اس کائنات میں، اللہ تعالیٰ کی خاموش قدرت سے اس کو پہچانتا ہے، اس کی کھوج کرتا ہے، اور وہ جیون کے مقصد کو جان چکا ہے کہ میرا جیون اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے، اور وہ اس بات کے ہوش میں آ چکا ہے کہ میرا جیون موت کی طرف جا رہا ہے، میرے شریر میں کمی آتی جا رہی ہے، اور وہ اللہ کو راضی کرنے میں لگا ہوا ہے۔ اور ایک انسان وہ ہے جو اندھا اور بہرا ہے، وہ اللہ کی قدرت کو دنیا میں نہیں دیکھ رہا، دنیا پرستی میں لین ہے، بھٹکا ہوا ہے، دنیا بٹورنے میں لگا ہوا ہے، اسے زندگی کی سچائی کا کوئی ہوش نہیں ہے، جیون موت کی طرف جا رہا ہے، اس کا شریر موت کی طرف جا رہا ہے، اور دھیان لگا ہے دنیا میں، وہ دنیا میں اندھا اور جو ہے بہرا ہے۔ تو یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک شخص تو وہ ہے، ایک انسان تو وہ ہے کہ جس نے اللہ کی طلب میں، اللہ کی پیاس میں تکلیف اٹھائی، اللہ کی کھوج میں تکلیف اٹھائی، اللہ نے اسے اپنی روشن راہ دکھائی، روشنی دکھائی، یعنی اللہ تعالیٰ اسے اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے آیا۔ اور دوسرا وہ ہے اندھا گونگا بہرا، دوسرا وہ ہے جو جیون کے اصل مقصد پر غور نہیں کرتا، اللہ کی طلب نہیں کرتا، اندھیرے میں جیون کا وقت برباد کر رہا ہے۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں۔ تو میرے بھائی، ایک انسان وہ ہے، اللہ بہت بڑی ہستی ہے، اللہ کی تعریف پر راضی نہ ہو، اپنے اہنکار میں دھرتی پہ گھومتا رہے اور جیون کے وقت کو برباد کرتا رہے، جیون کے صحیح مقصد پر غور نہ کرے، اپنے مالک کی پہچان نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ اتنا بڑا ہے کہ اللہ کے عرش کے نیچے ایک کونے میں، جانتے سنیں بات، اللہ کے عرش سنگھاسن کے نیچے، ساتھ میں آسمان کے اوپر، اللہ کے عرش کے نیچے ایک کونے میں ایک سمندر ہے۔ اس سمندر میں جو ایک موج، یعنی ایک لہر اٹھتی ہے، وہ اتنی بڑی ہوتی ہے کہ ساتوں زمین آسمان کے برابر ہوتی ہے۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کتنی زندگیاں، کتنے انسان روز پیدا کرتا ہے،
کتنی زندگی دنیا میں آتی ہیں، پھر ان کا بچپنا بیتتا ہے، پھر جوانی آتی ہے، پھر بڑھاپا آتا ہے، پھر اللہ کی نعمتیں کھا پی کر مر جاتے ہیں اللہ کی دھرتی پر ہیں۔ کتنی زندگیاں آتی ہیں اور کتنی مر جاتی ہیں۔ کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے صحیح جیون کے مقصد کو پہچان لیا، جو بھٹکنے سے بچ گیا، گمراہی سے بچ گیا، شیطان کی گمراہی سے، دنیا کی گمراہی سے بچ گیا، اپنے سچے مالک کو پہچان لیا، اسے راضی کر کے مرا، کامیاب وہ ہوا۔ تو یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کو وہی پائے گا جو اللہ کی کھوج میں تکلیف اٹھائے گا۔ اندھا اور آنکھ والا برابر نہیں، یاد رکھیں۔ اندھا، اور آپ خود بھی سوچیں اس چیز کو، اندھا اور آنکھ والا کیا برابر ہو سکتا ہے؟ اور نہ اندھیرے اور روشنی برابر ہوتے ہیں، اور نہ دھوپ اور چھائیں برابر ہوتی ہے، اور نہ زندہ اور مردہ لوگ برابر ہوتے ہیں، نہ دن اور رات برابر ہو سکتے ہیں، اور نہ اچھائی اور برائی برابر ہو سکتی ہے۔ اس لیے جس نے اللہ کو راضی کیا، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے، شریر کی طاقت، جوانی کی طاقت، عقل کی طاقت، آنکھ کی طاقت، کان کی طاقت، اللہ کے لیے اس سے کوشش کی، اس کی کوشش کبھی بیکار نہیں جائے گی، مرنے کے بعد یہ کامیاب ہوگا۔ اور جس نے اللہ کے لیے کوشش نہ کی وہ ناکام ہوگا۔ تو اچھائی اور برائی برابر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ موت کے بعد اچھے کو اچھا بدلہ دے گا اور برے کو برا بدلہ دے گا۔ تو دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا امتحان لینے کے لیے بنائی ہے۔ اللہ کی ذات کے سامنے اس کائنات کا پردہ ہے۔ کائنات بنی ہوئی دکھتی ہے، بنانے والا دکھتا نہیں، چلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، چلانے والا دکھتا نہیں۔ تو ہم اللہ کی طرف غور نہیں کرتے، اس کائنات میں گم ہو گئے ہیں، بھٹک گئے ہیں جیون کے مقصد سے۔ ہم اللہ کو بھول کر اس کائنات کے پیچھے پڑ رہے ہیں۔ ہم صحیح سمجھ سے کام نہیں لے رہے۔ اللہ کی طرف غور کر کے اس کا علم، اس کا گیان حاصل کریں، جیون کا مقصد جاننے کی کوشش کریں۔ دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کائنات کی چیزوں کو پوج رہے ہیں، ان کی پوجا کر رہے ہیں، کائنات بنانے والے کو بھول گئے۔ تو میرے بھائیو، زندگی کا سب سے بڑا سچ موت ہے، یاد رکھیں۔ ہر انسان کو مرنا ہے۔ قرآن میں کہا گیا کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ہاں، تو آخرت، اصل زندگی جو ہے کہاں ہے؟ موت کے بعد۔ آخرت کی زندگی پر اس دنیا نے پردہ ڈال دیا ہے۔ آخرت کی زندگی پر اس دنیا کا پردہ پڑا ہوا ہے۔ اصل زندگی وہی ہے موت کے بعد جو شروع ہوگی، اسے ہم بھول گئے۔ ہمارے اندر ایشور نے جنت کی، سورگ کے سپنے رکھے ہیں، اس پر ہم غور نہیں کرتے، اسے ہم بھول گئے، جیسے دنیا میں لوگ اللہ کو بھول گئے۔ تو یاد رکھیں، اللہ کو بھولنا یہ بھی بہت بڑا دھوکہ ہے۔ موت پر اللہ کو بھولنا سب سے بڑی خطرناک بھول بن جائے گی۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کو اور موت کے بعد کی زندگی کو بھول کر دنیا کے پیچھے پڑ جانا یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ آج کے اس دور میں اس دھوکے کی چپیٹ میں پوری دنیا آئی ہوئی ہے۔ اللہ کو بھول گئے، موت کے بعد کی زندگی کو بھول گئے، بس یہ سمجھ رہے ہیں جو کچھ زندگی ہے ہماری بس یہی ہے، موت کے بعد کچھ نہیں ہے۔ انسان بالکل اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے، اسے کوئی ہوش نہیں ہے جیون کی سچائی کا۔ لوگ دنیا کے دھوکے میں گم ہو گئے۔ تو میرے بھائیوں، کافر کی یہ پہچان ہے کہ وہ دنیا میں گم ہے۔ کافر کا مطلب اپنے سچے بنانے والے مالک کا انکار کرنے والا، اپنی منمانی کرنے والا۔ کافر کی یہ پہچان ہے کہ وہ دنیا میں گم ہے، بھٹکا ہوا ہے، اور مومن کی یہ پہچان ہے کہ دنیا اس میں چھوٹی سی گم ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی مومن کا دھوکہ ہٹاتا ہے تو اسے دکھا دیتا ہے کہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے، مٹی کا کھیل تماشا ہے، اصل زندگی موت کے بعد ہے۔ اسے پھر بڑے سے بڑے محل، مٹی کا ڈھیر دکھائی دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، آج ہم دیکھ رہے ہیں پوری دنیا کے اندر زیادہ تر انسانوں کی بھیڑ شیطان کا شکار ہے۔ آخرت سے، موت کے بعد کی زندگی سے اندھی ہو چکی ہے اور اللہ کو بھول چکے ہیں لوگ۔ بہت کم لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں۔ مسلمان ملک اور غیر مسلمان ملک میں کوئی فرق نہیں ہے، اس لیے کہ اوپر جو قانون ہے، وہ جو نظام ہے، جو قانون ہے وہ کفر کا نظام ہے، بے حیائی اور برائی کا نظام ہے، بے حیائی اور برائی کا قانون ہے، تو کوئی فرق نہیں ہے۔ اس وقت ساری دنیا طاغوت کی گرفت میں ہے، اور طاغوت کا مطلب کیا ہے؟ طاغوت اصل میں دجالیت ہے، دجل یعنی فریب ہے، دھوکے میں آئی ہوئی ہے پوری دنیا۔
تو پوری دنیا دھوکے اور فریب کا شکار ہے۔ اس دنیا ہی کی زندگی کو انسان ہمیشہ کا گھر سمجھ کے جیتا ہے، مرنے کا بالکل خیال نہیں ہوتا، موت کی بات کی زندگی کا کوئی ہوش نہیں ہوتا، اللہ کی پہچان نہیں ہے، اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کے آگے سر جھکا رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اسلام دھرم کا جو قانون ہے، اسلام ایک اصولی انقلابی دعوت ہے، ایک اللہ کا برائی کو مٹانے کا ایک قانون ہے جو کہتا ہے کہ اس برائی کے نظام کو بدلو، برائی اور بے حیائی کو مٹاؤ، برائی کو مٹاؤ اور ایشوری رچنا کے آدھار پر سچائی کو دنیا میں زندہ کرو۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ ایک اس کائنات کا مالک ہے، علی کل شیء قدیر۔ اس کائنات کی ہر چیز پر کتنی زبردست اس کی بادشاہت ہے کہ ہر چیز پر اس کا قبضہ، طاقت اور کنٹرول ہے۔ کوئی انسان اس کی بغیر مرضی کے ایمان نہیں لا سکتا، وہ سب کے دلوں کا حال جانتا ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی کتنی زبردست بادشاہت چھائی ہوئی ہے کہ کوئی انسان اس کی بغیر مرضی کے ایمان نہیں لا سکتا۔ جو انسان دل سے غور کرے گا، اللہ اسی کو راہ دکھائے گا، اور اللہ تعالیٰ سب کے دلوں کا حال جانتا ہے۔ اتنی زبردست طاقت ہے اس کی کہ کوئی انسان اپنی مرضی سے نہیں مر سکتا۔ جب اللہ کی طرف سے موت کا وقت آتا ہے، جب ہی انسان یہاں سے مر کے جاتا ہے۔ اگر کوئی آتما ہتیا کر کے بھی مرا ہے تو اللہ کی طرف سے وقت آیا تھا جب وہ یہاں سے گیا، کیونکہ تقدیر اسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو دنیا بنانے سے پہلے ہی سب کا معلوم تھا کہ کون کیسے کرم کرے گا، تو اللہ نے پہلے ہی وہ نوٹ کر دیا۔ تو ہمیں اللہ کو معلوم ہے کہ ہم دنیا میں جا کے کیا کریں گے۔ اب وہ ہم سے کرم کرا رہا ہے تاکہ ہم جب کرم کر کے جائیں تو ہمارا اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے تو ہم اللہ پر اعتراض نہ کریں، کیونکہ ہم نے کرم کیے ہیں، اچھے یا برے ثابت ہوئے ہیں۔ خود سچائی پر چلتا ہے اور سچائی کو پھیلاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا علم حاصل کرتا ہے، شیطان کے ہر پھندے سے بچنے کا علم حاصل کرتا ہے اور اس سے خود بھی بچتا ہے، شیطان کے پھندے سے، اور اوروں کو بھی بچاتا ہے۔ جاہل آدمی کا بہترین جواب ایمان والا خاموشی سے دیتا ہے۔ یاد رکھیں میرے بھائیو آپ بھی اس چیز کو کہ جاہل آدمی کا بہترین جواب خاموشی ہے، کیونکہ تمہاری خاموشی ہی اسے چپ کر سکتی ہے۔ اب جاہل کی یعنی برائی پر چلنے والے کی پہچان یہ ہے کہ تم اس سے اچھی اور سیدھی بات کرو گے، وہ بری اور ٹیڑھی بات کرے گا، اور اچھی بات کم کرے گا اور بری بات زیادہ کرے گا۔ وہ اپنی بات کو بڑھا چڑھا کے پیش کرے گا، اونچی کرنا چاہے گا۔ اور جاہل کی بدترین پہچان یہ بھی ہے کہ جب بھی وہ سوال کرتا ہے تو اس کا الٹا سیدھا جواب پہلے ہی سے اپنے دماغ میں بٹھا لیتا ہے، اور پھر سوال کرنے کے بعد بار بار اس چیز پر بحث کرتا ہے کہ جو جواب میرے دماغ میں ہے وہی صحیح ہے۔ پھر اس طرح سے وہ علمی دلائل کو، یعنی گیان کے دوارا اس کو دلیل دی جائے، بہترین دلائل کو وہ حقیر سمجھتا ہے اور بیکار سمجھتا ہے۔ تو یاد رکھیں، علم والا انسان اچھا انسان تب جو انسان جاہل کا جواب خاموشی سے دیتا ہے۔ ہاں، اللہ کے علم کو جلیل ہونے سے بچاتا ہے، چاہے خود جلیل ہو جائے، مگر اللہ کے دین کو جلیل نہیں ہونے دیتا ہے وہ۔ جو انسان ایسے کرتا ہے، صبر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پر نور برساتا ہے، ہاں، اور اسے اور زیادہ علم گیان عطا فرماتا ہے۔ تو میرے بھائیو یاد رکھیں، مرنے کے بعد ایمان والا ہی کامیاب ہوگا، اور ایمان والا وہی ہے جو دھرتی پر اکڑ کے نہیں چلتا، اپنے آپ کو نطفہ سمجھ کے چلتا ہے، اللہ کی تعریف پر راضی رہتا ہے۔ جاہل اگر ان سے الجھتے ہیں تو وہ سلام کر کے نکل جاتے ہیں، برائی کا جواب بھلائی سے دیتے ہیں، برائی سے بچتے ہیں، اچھائی پر چلتے ہیں۔ تو میرے بھائیو علم حاصل کرو تاکہ جہالت سے باہر نکل کے آؤ۔ علم حاصل کرنے کے لیے میں بار بار اس بات کو کہتا ہوں کہ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تاکہ جلدی سے جلدی اندھکار سے نکل کر روشنی میں آئیں۔ اور بھئی میں امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور بھئی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔